نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. سورہ نحل ہم پڑھ رہے ہیں. 16 نمبر سورت کا نمبر ہے. اس کا پہلا رکوع اور آیت نمبر 15 نمبر آیت. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر ہے یہ پہلے رکوع میں، اور یہ بورڈ پر ہم نے سارا آیت وائز تفصیل لکھی تھی. یہ آیت 10 سے شروع ہوتا ہے رکوع، دوسرا آیت 21 تک ہے. تو آج انشاءاللہ ہم یہ آیت نمبر 15 سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَعَلَامَاتٍ وَمِنَ النَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ. وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ. صدق اللہ العظیم. گزشتہ آیات مبارکہ میں اللہ کی بیش بہا نعمتوں کا ذکر تھا کہ اللہ دیکھو آسمان سے تمہارے لیے بارش برساتا ہے، تمہارے پینے کے بھی کام آتا ہے پانی، اس سے شجر سبزہ درخت یہ بھی اپنا خوراک پاتے ہیں. فرمایا کہ ثمرات اسی بارش سے خوب پھلتے پھولتے ہیں. ثمرات کا ذکر بھی تھا، زیتون، نخیل، عناب، کھجوریں، انگور اور ہر طرح کے ثمرات. اللہ اکبر. اور کہا کہ یہ ہر طرف اللہ کی نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں، لیکن ان لوگوں کے لیے جو ان چیزوں پر غور و خوض کرتے ہیں. لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. تفکر. اور پھر فرمایا تھا کہ دیکھو کیا خوبصورت اور پریسائز نظام بنائے، لیل و نہار، شمس و قمر، نجوم، ستارے. کہا ان سب کو ہم نے انسان کی خدمت میں لگا دیا. مسخرات بامرہ، اللہ کے حکم سے یہ تابع ہیں. انسان ان سب چیزوں سے فائدہ اٹھاتا ہے، شمس و قمر سے بھی فائدہ اٹھاتا ہے. اللہ اکبر. یہ ہر طرف اللہ کی نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں، لیکن کن کے لیے؟ لِقَوْمٍ یعقلون. ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں، جو سمجھتے ہیں. تو کہا کہ دیکھو زمین میں کیا طرح طرح کی چیزیں اللہ نے بنا دی. مختلفاً الوانہ، ہر رنگ کی چیز آپ کو ملے گی. اللہ اکبر. ایک تو ویسے رنگ ہیں، اور اللہ کی ثمرات ہی کو لے لیں.
ثمرات میں بھی کیا رنگ ہے، یلو ہے، کوئی گرین ہے، کوئی ریڈ ہے. انار ریڈ ہوتا ہے، تربوز کھائیں باہر سے گرین ہے، اندر سے ریڈ نکل آئے گا. مینگو جسے کنگ آف دا فروٹ کہتے ہیں وہ یلو کلر کا ہے. تو الوان مختلف الوان ہو، یہ بھی اللہ کی شان ہے کہ ایک ہی زمین سے ایک ہی پانی سے اللہ نے پیدا کیا، لیکن مختلف ذائقے، مختلف رنگ اور مختلف انداز اس کے اللہ کی شان ہے. تخلیق مختلف الوان ہو. پھر دیکھیں اس آیت کے آخر میں کہا کہ یہ بلا شبہ بڑی بڑی نشانیاں ہیں، لیکن لقومی یذکرون، اس قوم کے لیے ہے جو نصیحت کو پکڑیں. یہ ساری اس میں نصیحت ہے. اللہ کو. اور پھر جو آیت نمبر 14 ہے، ہم آج 15 سے پڑھ رہے ہیں نا. 14 میں توجہ یہ سمندر کی طرف دلائی. یہ بھی ایک پوری عالم ہے، خلق ہے. انسان کے روزگار ہیں سمندر کے ساتھ. کہیں کشتی رانی ہے، کہیں سامان کی ترسیل ہے، کہیں مسافروں کا ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہے کشتیوں اور جہازوں کے ذریعے سامان. تو سخر البحر، سمندر کو بھی خدمت پہ لگا دیا. پھر اس کے علاوہ سمندر سے خوراک بھی مہیا کر دی، تازہ مچھلیاں، لحمن طریم. پھر دیکھیں پانی میں نیچے جاؤ اور موتی زیور وہ چیزیں تلاش کرو، ہلیتن، یہ بھی کام آتی ہیں. اللہ کو. اور کہا دیکھو یہ پانی میں کشتیاں چلتی ہیں، جہاز چلتے ہیں. مواخر فیہ، وہ چیرتے ہوئے پانی کو کشتیاں چلی جاتی ہیں. اور ان سب میں اللہ نے انسانوں کے لیے روزگار بھی پیدا کر دیا ہے. وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، یہ سب کچھ اس لیے تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو، اللہ کا فضل. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اللہ کی بے بہا نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ اور شکر ادا کرو. یہاں تک گزشتہ درس میں ہم نے پڑھا تھا. آج آیت نمبر 15 میں القا فی الارض رواسیہ ان تمید بکم وانہارا وسبلا لعلکم تہتدون. والقا اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. القا، دل میں القا کر دیا، ڈال دینا، ڈال دیے، رکھ دیے. فی الارض، زمین میں، رواسیہ، پہاڑ. آگے مقصد بھی بتا دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ سلسلہ بنایا پہاڑوں کا. ان تمید بکم، یہ پہاڑوں کی علت، پہاڑوں کا ایک مقصد بتا دیا. ان کہ ایسا نہ ہو، تمیدہ وہ ہلا دے، بکم تمہیں. اللہ اکبر. دیکھیں یہ بھی قرآن میں ہی ہے کہ ہر چیز پہلے پانی ہی پر تھی. اللہ کا عرش بھی پانی ہی پر ہے. تو شروع میں زمین کو بھی یعنی سمندر ہی پر جیسے بچھایا گیا. تو اللہ دیکھیں، ورنہ پانی پر کوئی بھی چیز ہو ڈگمگاتی نہ ہوتا، ہلتی رہتی. پانی اٹسلف لیکوڈ ہے اس لیے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جیسے میخوں سے نہیں گاڑ دیا جاتا، رواسیہ، پہاڑوں کے ذریعے اس کو جما دیا ہے. دیکھیں اسی زمین ہی پر جو ہے نا لوگ ایک ایک منزلہ عمارتیں کھڑی کر دیتے ہیں، رہتے ہیں اسی ورنہ. تو یہ اللہ کا بنایا ہوا سارا نظام ہے، بڑی سٹیبل ہے. ورنہ یہ اس پر ممکن ہی نہ ہوتا اس طرح سکون اختیار کرنا اور بنانا. اللہ کو.
تو انتمید بکم. ویسے تو یہ مفسرین نے لکھے یہ جو ریسرچ جاری رہتی ہے نا، تو جدید سائنس نے یہ بتایا ہے کہ تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد جو بر اعظم ہیں وہ اپنی جگہ سے سرکتے رہتے ہیں، لیکن وہ اتنا مائنیوٹ مائنر ہوتا ہے کہ وہ نوٹیسیبل نہیں ہوتا، انسان کو محسوس نہیں ہوتا کہ سرک رہی ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ یہ ایک فیکٹ ہے، زمین جو ہے نا ساری. سر آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ جی جو تمیدہ لفظ ہے جی معنی بیسیکلی ہوتا ہے ڈھلک جانا. ہاں ڈھلک جانا. کوئی چیز اگر ہاتھ پہ ہے تو یوں نیچے ڈوب جانا، بالکل ڈھلک جانا. ڈھلک جانا. ہاں ایگزیکٹ جیوگرافی میننگ. کے جو ماہرین ہیں جو لیٹسٹ ریسرچ ان کی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ زمین جب پانی اس پہ ایک حصے پہ ڈالا گیا وہ بالکل ان ایون تھی، یوں اگر ہے تو وہ یوں ہو گئی. صحیح. تو اس کو ایون کرنے کے لیے پہاڑوں کو ڈالا. ہاں بالکل. تو یہی ہے کہ وہ تمید نہ ہو جائے، یعنی لڑک نہ جیسا ہے. ایگزیکٹلی. اگر وہ نہ ڈالے جاتے تو پانی ٹھہر ہی نہیں سکتا، تو پانی نکل جاتا. نہ پانی ہوتا نہ حیات ہوتی. تو یہ ان کو ایک بیلنس، ایک بیلنسنگ فیکٹر تھا یہ پہاڑ ڈالنا، تاکہ ان کا بیلنس ہو جائے. ذہن میں آتا ہے کہ وہ زمین تو اتنی بڑی ہے تو پہاڑوں نے کیسے اسٹیبل کر لیا. شہر میں رہنے والے شاید ان کے لیے یہ ہو کہ پہاڑ، ایون آپ یہیں پر ناردرن ایریاز میں جائیں تو وہ پہاڑوں کا سلسلہ ختم ہی نہیں ہوتا. آپ سفر کر کے دیکھیں کتنے پہاڑ ہیں نا یہ اللہ تعالیٰ نے بنائے. اسی طرح ورلڈ اوور دیکھیں بڑے بڑے پہاڑ ہے نا بنائے ہوئے اللہ تعالیٰ نے. تو آپ نے صرف فرمایا یہ مقصد یہی کہ تمید بکم کہ زمین ڈھلک نہ جائے تمہیں لے کر. اچھا، اور فرمایا وہ انہارم و سبلن، نہریں اور راستے. لیکن یہ بھی اکٹھا ہے، یہ بھی آپ ایک جنرل آبزرویشن میں ہے. آپ دیکھیں جو نہریں جاری ہوتی ہیں اس کے بالکل پیرالل ساتھ ساتھ جو ہے نا روڈس بنا دی جاتی ہیں. کینال روڈ، کینال جاری ہوتی ہے اس کے دونوں طرف نہریں. اور بھی اکثر آپ یہی دیکھیں گے نہر ہے اس کے ساتھ بالکل پہاڑوں کے جو راستے ہیں وہ وہیں وادیوں سے گزرتے ہیں. نیچے پانی ہوتا ہے وہ تو راستہ بن نہیں سکتا، ان کے ساتھ ساتھ ہی بنانا ہے. ساتھ ساتھ وہی میں نے کہا نا یہ دونوں لفظ بھی ساتھ ہی ہیں. انہارم و سبلن، سبلن سبیل کی جمع ہے نا، راستے کو کہتے ہیں، نہریں اور راستے. لعلکم تہتدون، تہتدون لفظ تو ہدایت سے ہے، کیونکہ یہاں اگر راستے کی مناسبت سے دیکھو تو معنی یہی ہے تاکہ تم راستے پاؤ. انسان کی ایک ضرورت ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، سفر کرنا، وہ خواہ روزگار کے لیے ہو یا ذاتی مقاصد کے لیے ہو. تو یہ اللہ نے کیسے راستے بنا دیے ہیں کہ آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں. پھر اللہ نے انسان کو یہ ذہن بھی دے دیا کہ ہاؤ ٹو ٹریول، اس کے لیے بھی انسان نے بنا لیا، کہیں بسیں کہیں ٹرینیں، اور پھر ہوائی سفر بھی. یہ سب اللہ کی دین ہے. اچھا، لعلکم تہتدون و علامات، ہاں تاکہ تم راستے پاؤ اور نشان راہ بنائے تمہارے لیے نا. علامات ہے نا، علامتیں رکھتے، مائل سٹونز نہیں ہوتے جیسے. اللہ اکبر. اچھا، وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ. لیکن پہلے زمانے میں تو ستاروں ہی سے راستے تلاش کیے جاتے تھے نا. نجوم، سب اندھیرا ہو ستاروں سے اپنے راستے کا منزل کا تعین کر لیتے تھے، ڈائریکشن. اب تو ظاہر ہے سائنس کی وجہ سے نیویگیشن اور بہت سے سسٹم آ گئے ہیں بہت سے. لیکن فرمایا وَبِالنَّجْمِ، اور ستاروں سے ہم یہتدون، وہ راستہ معلوم کرتی ہیں. یہاں بھی یہتدون رہنمائی کے معنوں میں ہے، راستہ معلوم کرنا. تو یہ سب چیزیں انسان کے فائدے میں لگا دیں. دیکھیں شمس و قمر، نجم، اور یہ نہریں، سبلن راستے. تو آیت مبارکہ میں یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین میں پہاڑ رکھ دیے، القا، کہ
تاکہ وہ تمہیں لے کر نا ڈگمگانے نہ لگے، زمین جو ہے نا ڈھلکنے نہ لگے، اور فرمایا اس میں ندیاں اور نہریں بھی بہا دیں، راستے بنا دیے تاکہ تم راستہ پاؤ، اور راستہ جاننے کے لیے علامات، بہت سی علامتیں اس نے رکھ دی، اور لوگ کہا کہ ستاروں سے بھی راستہ معلوم کرتے ہیں، اللہ کی شان ہے یہ بھی، ہے نا، اللہ کا۔ وَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ۔ اللہ اکبر۔ دیکھو ایک ہستی ہے جو سب کچھ پیدا کر رہی ہے، سب کچھ ہے، انسانوں کو بھی اور تمام چیزوں کو بھی، اور کچھ وہ ہوں جو کچھ بھی نہیں پیدا کر سکتے، تو کیا وہ عبادت کے لائق ہیں؟ ان کا حق بنتا ہے۔ أَفَمَن يَخْلُقُ، کمن لا يخلق، حمزہ کیا کہیے، کیا پھر من جو، اس کے آگے آگے لکھا ہے، کیا پھر جو یخلق سب کچھ پیدا کرتا ہے۔ یہ شروع میں کاف کی طرح، مانند، جیسی، یہ بات ہے نا، اس جیسا ہو سکتا ہے، مانند کی طرح کا معنی دیتا ہے نا کاف، جو نہ کچھ پیدا کرے، نہ کچھ بھی پیدا کر سکے، یہ معنی ہے، یعنی جو ان کے جھوٹے معبود ہیں ان کی بے بسی کا، لا یملکون، کچھ اختیار نہیں رکھتے، کچھ بھی نہیں، یہ ان الفاظ میں سارا ان چیزوں کا احاطہ کر لیا، کچھ نہیں کر سکتے وہ نا۔ تو کہا افمن یخلق، کیا پھر جو سب کچھ پیدا کرتا ہے، کمن اس جیسا ہے جو لا یخلق، جو کچھ نہیں پیدا کرتے، کہا افلا تذکرون، کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ تذکرون ذکر سے ہے نا، ذکر سے، کہا کہ یہ بتاؤ تو صحیح کہ وہ اللہ کی ذات جو ہر چیز کی تخلیق کرتا ہے، یخلقو پیدا کرتا ہے، وہ کیا ان کے برابر ہو سکتا ہے جو کچھ بھی نہیں پیدا کر سکتے؟ تو کہا تم ذرا غور نہیں کرتے، سوچتے نہیں ہو۔ اچھا یہ اب 17 آیت کو ایک اور خوبصورت انداز میں آیت نمبر 20 میں واضح کیا جائے گا، جب آپ 20 میں پہنچیں گے نا، 17 کو 20، ابھی ہم بات کرتے ہیں جب وہ آیت 20 پڑھیں گے، ان کو پھر ملا کر دیکھیے گا۔ اچھا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اس آیت میں فرمایا کہ اتنی بے شمار اللہ کی نعمتیں ہیں، if you want to count them you can't، نہیں کر سکتے ہیں نا، بے شمار ہیں، اللہ اکبر۔ تو کہا وَإِن، اور اگر، تعدو تم گننا چاہو، عدد سے ہے لفظ، عدد تعداد میں لفظ اسی سے ہے، تم گننا چاہو نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو، لا تحصوها، نہ تم شمار کر سکو گے ان کو، ان اللہ لغفور الرحیم، بے شک اللہ لغفور الرحیم، غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے، نہیں اللہ اکبر۔ یہ عدد جی اور جی جی تفصیل جو ہے نا، اقصا اور عدد
یہ دونوں کا شمار کرنے ہیں لیکن ان میں بڑا ہے ڈفرینس ہے. تو سو اقسام سے یہ احاطہ کرنا، گھیرے میں لے لینا. بیسیکلی اس کا معنی یہ ہے کہ خابت ہو، اور تو اس کا یہ ہے کہ مٹیکولسلی آپ اسے نہیں کہہ سکتے، مٹیکولسلی نہیں کہہ سکتے، ایگزیکٹ کاؤنٹ آپ نہیں کر سکتے. جیسے پانی ایک نعمت ہے تو ہم کہیں گے کہ ایک نعمت ہے، ایک کاؤنٹ تو ہو گیا، لیکن اس کی کیسے ہم کاؤنٹ کریں گے؟ اس کی جو پانی کا جو بینیفٹس ہیں، وہ جو نعمتیں وہ دیتے ہیں، اس کو کیسے ایگزیکٹ آپ نہیں کر سکتے. گن تو لیں گے لیکن ایگزیکٹ تو ممکن نہیں. بالکل صحیح ہے، بالکل نہیں. تو یہ آیت 18 میں فرمایا کہ اگر تم اللہ کی نعمتیں گننا چاہو تو ہرگز ہرگز شمار نہیں کر سکتے. یہ موضوع اور مختلف انداز سے بھی بڑی جگہ آیا ہے کہ اللہ کی نعمتیں، اللہ کی صفات، اللہ کے عجائبات. بعض جگہ یہ کہا کہ اگر سارے درخت قلم بن جائیں اور سارے سمندر جو ہے سیاہی بن جائے اور لکھنا شروع کر دو، سیاہی ختم ہو جائے گی. پھر اور بھی لے آؤ. یہ سورہ لقمان میں ہے، یہ سورہ لقمان میں آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا میں یہ کہہ رہا ہوں بہت جگہ اسی طرح آپ سورہ کاف جو جتنے کو پڑھتے ہیں، سورہ کاف کے اینڈ میں ہے کہ قُل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا، یعنی کہیے گا لو کان البحر، اگر سمندر ہو جائے مدادن سیاہی پہ ہوئے. کس لیے؟ لکلمات ربی، تیرے رب کی کلمات کے لیے. کلمات میں عجائبات، اللہ کے ساری یہ چیزیں اور یہ نعمتیں سبھی آ جاتی ہیں. تو کہا لنفد البحر، یہ سورہ کاف کے اینڈ پر آپ کو یہ مل جائے گی، شاید یہ آخری ہی ہے. ہاں آخری ہی ہے، یہ 109 ہے، آخری سے پہلے ہے، سیکنڈ لاسٹ ہے. اچھا تو کہا نفد البحر، ہاں نفدہ ختم ہو جانا، بحر ختم ہو جائے گا. قبل ان تنفد کلمات ربی، قبل اس کے کہ کلمات ربی ختم، یعنی وہ ختم نہیں ہوں گے. اللہ کی شان، اللہ کے عجائبات، اللہ کی نعمتیں. ولو جئنا بمثلہ مددا، جیسے ابھی انہوں نے کہا کہ اسی کے مثل اور بھی لے آؤ، وہ بھی ختم ہو جائیں گے اللہ کی نہیں ہے. ولو اگر جئنا ہم لائیں بمثلہ اس جیسی ہی مددا، بطور مدد. اور یہی مفہوم، یہی جو ہے نا یہ سورہ لقمان میں بھی ہے نا، سورہ لقمان میں بھی وہاں بھی یہی بات کہی گئی ہے. اللہ اکبر ہے نا. تو یہ اللہ کی شان ہے بالکل. وہ ہے کہ ہم اس پر غور و خوض نہیں کرتے، تو بس بہت سی چیزیں ملی ہوئی ہیں، وہ ٹیکن ایز گرانٹیڈ ہے کہ یار یہ تو ہے ہی ہمارے پاس، لیکن غور کرنا چاہیے ہے. یہ اللہ کی دین ہے. اللہ اکبر، اللہ کی شان ہے. اللہ اکبر. اچھا ویسے ایک اور چیز ہے، یہ کہ اللہ کا کلام ہے نا، اس کو تو جتنا غور کرو کم ہے. اب ترجمہ تو سامنے آ گیا. یہ آیت کے آخر میں جو آتی ہے نا، اللہ کے اوصاف، کہیں شدید العقاب، کہیں سمیع العلیم، کہیں غفور الرحیم، اس کا بڑا تعلق ہوتا ہے آیت کے مفہوم سے. معنی تو آسان ہوتا ہے، سمیع العلیم سننے والا ہے اور جاننے والا ہے، غفور الرحیم مغفرت. اچھا اب یہاں دیکھیں کہ بات ہو رہی ہے نعمتوں کا. نعمت اگر شمار بھی کرنا چاہیں، جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا نہیں کر سکتے. آگے اللہ غفور، کہ بڑا بخشنے والا ہے. اگر یہاں پر غور کریں یہ بخشنے والا یہاں پر کیوں آ گیا ہے ایک دم؟ نعمتوں کا ذکر ہے، بخشنے والا. کہا جب اتنی زیادہ نعمتیں ہیں تو حق تو یہ ہے کہ ہر لمحے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ. اور کہا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ انسان کے بس میں یہ نہیں ہے. میں نے انسان کو جتنی نعمتیں دے دی ہیں، اگر اٹھتے بیٹھتے بھی وہ شکر ادا کرے، سب کا شکر ادا نہیں کر سکے گا. اس لیے وہ جو کوتاہی تھوڑی سی رہ گئی ہے نا، اللہ کو معاف کر دیتا ہے. یہ غفور چیز فائدوں میں، لیکن ترغیب یہی ہے کہ اپنی بساط کے مطابق شکر ادا کرے. ہاں
لیکن پھر بھی وہ حق نہیں ادا کر سکے گا. یہ کہے کہ جی میں نے 110 دفعہ وہ تسبیح پڑھ لی ہے تو وہ ہو گیا شکر. ایسا نہیں ہوتا نا. یہ اس کا مفہوم ہے کہ انسان کے بس میں نہیں ہے. تو اللہ اپنی مغفرت اور رحمت کا معاملہ فرما کر شکر کی جو کوتاہی ہے نا اس کو معاف کر دیتا ہے. تو یہ ایک بڑا وہ لکھ ہوتا ہے. ساری دنیا تو تصویر نہیں پڑھتی, اس سے بھی اتنا ہی کہتے ہیں یا اللہ تیرا شکر. ہاں یہ بھی ہے بالکل. یہ بھی ٹھیک ہے, وہ بھی ٹھیک ہے, وہ بھی ٹھیک ہے. وہ ٹھیک ہے. لوگ میں کہتا ہوں کہ ہر وقت اگر انسان ریئلائز کرتا رہے, ایگزیکٹلی کرتا رہے. ہاں بالکل تعلیم یہی ہے. ایگزیکٹلی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اللہ اکبر. آگے فرمایا واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون. واللہ اور اللہ تعالی یعلم جانتا ہے ما تسرون جو تم چھپاتے ہو. سر ہوتا ہے نا چھپانا جی, اسی سے ہے. ما تسرون جو کچھ تم چھپاتے ہو, وما تعلنون. تعلنون اعلان سے, اعلانیہ نہیں کہتے. دو ہی چیزیں ہیں نا, یا آپ خفیہ طور پر کوئی چیز کریں گے یا ظاہر کر کے کریں گے. تو آپ چھپا کر خفیہ کریں یا ظاہر کر کے کریں, اللہ کے علم ہے. واللہ یعلم اور اللہ جانتا ہے ما جو کچھ تسرون تم چھپاتے ہو, وما تعلنون اور جو تم اعلانیہ کرتے ہو یعنی ظاہر کرتے ہو. یہ ظاہر و باطن یہ سب جو ہے اللہ کے علم میں ہے, اللہ جانتا ہے. اچھا یہاں بھی دیکھیں آیت کتنی آسان ہے کہ واللہ یعلم اللہ جانتا ہے ما تسرون جو تم چھپاتے ہو, وما تعلنون اور جو تم ظاہر کرتے ہو. اگر آپ یہ غور کریں کہ معنی اس کے یہ ہیں, یہ بھی قیامت کی ایک دلیل ہے. کہا کہ اللہ ہر چیز جانتا ہے, تم ظاہر کرو یا چھپاؤ, اسی کے مطابق جو ہے روز قیامت اللہ تعالیٰ جزا اور سزا دے گا, اسی کے مطابق دے گا. نیک کو نیکی کا پورا پورا اجر دے گا. یہی تو بار بار کہا ہے کہ وہ دن ایسا ہے کہ نہ کسی کے ساتھ زیادتی ہوگی نہ ظلم ہوگا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. خیر کا ذرہ اس کا بھی جزا مل جائے گی, اور شر کا اگر بھی ذرہ کیا ہوگا وہ بھگتنا پڑے گا. عادل ہے نا اللہ تعالیٰ, یہی تو عدل ہے نا. ہر ایک کو برابر تو نہیں کر سکتا نا اللہ تعالیٰ. ایک بہت ہی متقی ہے, پھونک پھونک کر قدم رکھ رہا ہے کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے, اور ایک ہے وہ جی اپنی من مانی زندگی گزار رہا ہے. برابر تو نہیں ہو سکتے نا, اللہ کی ذات عادل ہے. تو اس کا بھی یہ معنی ہے کہ قیامت کے دن پھر اللہ تعالیٰ نیکوکار کو اس کی ایک ایک نیکی کی جزا دے گا, اور جو بدکار فاسق لوگ ہیں ان کو اپنی گناہوں کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا اس دن جو ہے نا. بس یہی اللہ کا نظام ہے, اور بار بار قرآن نے اس کی طرف توجہ دلائی ہے کہ محتاط رہو. اللہ پر. اچھا اگلی آیت مبارکہ جو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ 17 نمبر آیت ہے, اس کی ایک لحاظ سے وضاحت ہے. ابھی دیکھتے ہیں ہم کس لحاظ سے وضاحت ہے. والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون. والذین اور الذین الذی کی جمع ہے, جو لوگ یدعون من دون اللہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا. لیکن یہ قرآن میں یہ لفظ آتا ہے نا یدعون من دون اللہ, یہ اسی معنی میں آتے ہیں کہ اپنے مناجات التجائیں جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور ہستی سے کرتے ہیں. اللہ تو لا یخلقون شیئا نہیں وہ پیدا کر سکتے شیئا کسی شے کو بھی, اور وہم یخلقون. یخلقون جو ہے یہ پیسو وائز ہے کہ وہ پیدا کیے جاتے ہیں, یعنی واضح طور پر خالق اور مخلوق. یخلقون خالق کی طرف اشارہ ہو گیا اور یخلقون مخلوق.
جو پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں، یعنی وہ مخلوق ہیں۔ اللہ اکبر۔ اچھا، اس آیت مبارکہ دیکھیے، ایک چیز تو یہ کہ یہ جو فرمایا نا یدعون من دون اللہ، اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں، یہ بھی بڑا اہم ہے، کیونکہ یہ کفار مشرک اللہ کو تو مانتے تھے، پورا قرآن خود کہہ رہے ہیں۔ جیسے سورہ روم کی آیت 25 ہے، نہیں روم نہیں، لقمان 25 ہے، اس کی یہ آیت ہے لقمان، اس کی آیت 25 ہے، ہاں لقمان کی ہے 31-25، وہاں پر کہا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، وَلَئِن، اور اگر سَأَلْتَهُمْ، سوال کرو تم ان سے، یعنی کافروں مشرکوں سے، کیا سوال کرو کہ من خلق السماوات والارض، یہ پوچھو ان سے کہ یہ ارض و سما، اسی ارض و سما میں تو تم رہ رہے ہو نا، من خلق، کس نے پیدا کیے ہیں؟ وہ کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ جن کی ہم پوجا پاٹ سجدہ کر رہے ہیں انہوں نے بنایا، نیور۔ کیا جواب دیں گے؟ آگے جواب کہا لَيَقُولُنَ اللَّهُ، اور کیا ہے اللہ نے پیدا کیے ہیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا یہ ہاتھوں سے جو ہم نے مورتی بنا دی ہم کہیں گے اور یہ سارا نظام اس نے بنایا ہے۔ تو پھر مسئلہ کہاں ہے؟ اللہ کو تو مانیں گے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں اللہ خالق ہے، اصل مالک کائنات کا وہی ہے، لیکن اللہ نے اس پورے عرض پر اپنے بہت سارے وہ بنا دیے ہیں مختلف، ان کے اتھارٹی دے دی، ان کے ذمے بہت سی چیزیں لگا دیں۔ تو آپ کو جیسے رزق چاہیے تو فلاں کے پاس چلے جاؤ، دولت چاہیے تو فلاں کے پاس دنیا میں، تو ہم ان کو راضی رکھتے ہیں، ان کو خوش رکھتے ہیں، اللہ اپنی جگہ ہے۔ مطلب ہے کہ یہاں پر مار کھاتے ہیں، کہتے ہیں ہے اللہ، لیکن جو الوہیت کا معاملہ ہے نا، ایک ہوتا ہے ربوبیت یعنی خالقیت، اس میں ملحد ہے، خالقیت ایک یہ ہے نا کہ پیدا کس نے کیا، خالق اللہ، اس میں نہیں ہے کوئی ڈسپیوٹ اللہ کی زیادہ تر۔ الہ سے نا، الہ عبادت کو کہتے ہیں نا، الوہیت، عبادت بھی اللہ، عبادت بھی صرف اور صرف اسی کا حق ہے، عبادت میں وہ طرح طرح کے وہ نکال لیتے ہیں الہ، یہ ایک اللہ کی زبان میں ہے، آگے A B Z C ان کو